قوم پر نہیں فرمائے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اس احسان کا شکریہ ادا کرو، اور حکومت بھی اللہ نے اور نبوت بھی اللہ نے بنی اسرائیل میں جاری فرمائی، یعنی جو ظاہری دنیاوی نعمتیں تھی وہ بھی اللہ نے بنی اسرائیل پر کر دی۔ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا بنی اسرائیل میں تھے، سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پہ حکومت رہتا۔ داؤد علیہ السلام، داؤد خلیفۃ اللہ کے خلیفہ تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے بادشاہ گزرے بنی اسرائیل میں، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 نبیوں کے علاوہ باقی سارے نبی بنی اسرائیل میں اللہ نے بھیجے۔ تو نبیوں کا سلسلہ بھی بنی اسرائیل میں، اور دنیا بھی جو ہے فضیلتیں بھی اور اخروی فضیلتیں اپنے زمانے میں اللہ نے تمام جہانوں والوں پر فضیلت دی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، تم ڈرو اس دن سے، قیامت کے دن مراد ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کام نہیں آئے گا کوئی شخص کسی طرف سے ذرا بھی، یعنی کسی مجرم نفس کو، جان کو جو ہے نجات دینے کے لیے یہ 4 طریقے ہیں۔ یا تو اس کے بدلے کسی دوسرے کو دیا جائے، جیسے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے بنیامین، تو انہوں نے جو تدبیر بنائی کہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ رکھے، تو اس کے جو ہے بار میں اپنا پیمانہ رکھ دیا ہے۔ تو بعد میں کہا کہ ہمیں جس کے بار میں پیمانہ ملے گا وہ ہم لیں گے۔ تو انہوں نے کہا خذ احدنا مکانہ، ہمیں سے کسی کو اس کی جگہ بٹھا دو، ہمیں یعنی اس کو نہ پکڑو، بنیامین کو نہ پکڑو، ان کے والد سے ہم نے بہت مضبوطی سے عہد کیا ہے، تو ہم بے عہد یعنی بے وعدہ ہو جاتے ہیں۔ خذ احدنا مکانہ، یعنی ہم میں سے کسی کو اس کے بدلے پکڑو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مجرم کو آپ نجات دیں، اس کی جگہ کسی اور کو یعنی ضمانت میں کیا کر دیں، آپ یعنی آپ دوسرے کو پکڑ لیں اور اس کو نجات دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، جیسے جنگ بدر میں قیدیوں کو فدیہ دے کر جو ہے فدیہ اللہ کے نبی نے لیا اور ان کو جو ہے یعنی آزاد کر دیا، تو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی کا بدلہ فدیہ لیا جائے گا، ان کو آزاد کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس طرح بھی جو مجرم آدمی ہے، کافر ہے، مجرم ہے، اس کو اس طرح بھی نجات نہیں دی جائے گی کہ کسی کو کہ کوئی فدیہ لیا جائے اور اس کو نجات ملے۔ وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةٌ، اس کے علاوہ ایسا بھی ایک نجات کا طریقہ ہے کہ اس کی سفارش کے ذریعے جو ہے، شفاعت کے ذریعے نجات ملے۔ تو کافر کے حق میں تو شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ شفاعت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے انبیاء کی، اور جو ہے یعنی نیک لوگوں کی، شہداء کی سفارش، اور حاجیوں کی سفارش، اس طرح علماء کی، حفاظ کرام کی، قرآن پاک کی سفارش قیامت کے دن یہ ہوگی۔ لیکن یہ کافر کے متعلق یہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ کافر کو کسی کی شفاعت کا جو ہے، مشرک اور کافر کو کسی کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس طرح بھی چھٹکارا ممکن ہے کہ جو مظلوم، جو مجرم ہے، مجرم کو جس نے پکڑا ہے، تو دوسرا مجرم کا جو ہم نوا ہے، مجرم کا جو دوست ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے، اور وہ دوسرے سے بزور بازو اس کو پکڑ کے جو ہے چھٹکارا دے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ سخت ہے۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، میں پکڑتا ہوں پھر جو ہے میں انتہا تک پہنچاتا ہوں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ فرماتے پیچھا کسی کے پیچھے کا میں ڈرتا نہیں، کوئی میرے پیچھا کرے گا تو میرے اوپر کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ مجھ سے چھٹکارا دے۔ تو یہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد کی جائے گی۔ تو نجات جو ہے وہ ایمان پر ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو۔ کیا معنی؟ اے بنی اسرائیل، آخر الزمان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے جو ہے نجات کا ذریعہ ہے، اور کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ آخرت میں کوئی نجات کا اور ذریعہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا
वत्तक़ू यौमन, और डरो उस दिन से, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कि न ही काम आवेगा कोई शख्स किसी तरफ से ज़रा भी, वला यक़बलु मिन्हा अदलुन, और न कबूल किया जाएगा उसकी तरफ से बदला, वला तनफ़ुआ शफ़ाअतुन, और न काम आवेगा कोई सिफारिश, वला हुम युंसरून, और न उनकी मदद की जाएगी। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, और जिस वक़्त आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने बेकलिमातिन, कई बातों से, कलिमात से, फ़अतम्महुन्ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो बातें पूरी कर दी, वो अहकामात पूरे कर दिए। क़ाला, फिर अल्लाह ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि अब मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ लोगों के लिए इमाम, पेशवा, कि लोग आपकी ताबेदारी करेंगे। क़ाला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरी औलाद में भी पेशवा और इमाम बना दे। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, इमामत का जो अहद है, खिलाफत का, ये ज़ालिमों को शामिल नहीं होगा। आपके उम्मत में जो ज़ालिम होंगे, जुल्म करने वाले होंगे, उनको मेरे इमाम जो है खिलाफत, इमामत का ये अहद शामिल नहीं होगा। जो आपकी ताबेदारी करेंगे वो उनको इमामत का अहद शामिल होगा। अब फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया था, वो कलिमात कौन से थे? हज़रत क़तादा फरमाते हैं कि वो मनासिक के हज थे, हज के अहकाम थे, हज के आमाल थे, हुक्म थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो सारे कर दिए। और इसके अलावा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 30 बातें जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़िक्र फरमाए। सूरत बरात तौबा में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि तौबा करना, इबादत करना, हम्द व सना, सियाहत, रुकू, सजदे, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, अल्लाह के हदों का की हिफाजत और ईमान। ये 10 बातें सूरत तौबा में ज़िक्र है। 10 बातें जो है सूरत अहज़ाब में ज़िक्र है। इस्लाम, ईमान, कुनूत, सिदक, सब्र, खुशू, सदका और रोज़ा रखना, शर्मगाह की हिफाजत करना, कसरत ज़िक्रुल्लाह। 10 बातें जो है सूरत मोमिनीन में ज़िक्र है। 30 बातों के ज़रिए अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये वो सारे आमाल, वो अहकामात जो अल्लाह ने इम्तिहान लिया था, वो पूरे कर दिए। फिर अल्लाह ने फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं तुम्हें इमाम बनाने वाला। ये वाली बात। इसके अलावा इब्न अब्बास, सही मुस्लिम की हदीस है कि जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से नकल है कि 10 बातें फितरत की हैं। मोंछे कम करना, दाढ़ी बढ़ाना, मिसवाक करना, नाक में पानी डालना, नाखून लेना, बगल के बाल लेना, ज़ेर नाफ के बाल लेना, इस्तिंजा करना वग़ैरह। ये तकरीबन ये फ़ितरत से जो मुताल्लिक़ है वो मुराद हैं, जो मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नकल है। इसके ज़रिए अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। अब वो कौन सी बातें थी, ये भी हज़रात फरमाते हैं मुफस्सिरीन कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने इम्तिहान लिया। अल्लाह ने फरमाया, अस्लिम, इब्राहीम अपने आप को मेरे हवाले कर दे। काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, फरमाया या अल्लाह आप रब्बिल आलमीन हैं, मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया। अब इम्तिहानात आए, हाँ जी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए अब बुतों के तोड़ने का हुक्म आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ दिए, हाँ जी। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुत तोड़े तो उनके लिए आग में जो है डालने का क्या हुआ, तदबीर हुआ। हर्रिकू वंसुरु आलिहतकुम, कहा इनको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो, बुतों की मदद करो। जब उन्होंने आग जलाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है आग में जिस वक्त वो डाल रहे थे तो ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से मदद मांगी, न किसी ज़मीनी मखलूक से मदद मांगी, और फरमाया कि न ज़बान से सवाल किया, बस ये कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ रहे थे ये इम्तिहान है अल्लाह का, अगर अल्लाह मुझे जलाना चाहते तो मैं जलने के लिए तैयार हूँ। मैंने अल्लाह के साथ अहद किया है कि या अल्लाह मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया। तो फरमाया कि हस्बी अल्लाह व निअमल, मेरे लिए मेरा अल्लाह का। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की,
اپنا گھر بار چھوڑا اللہ کے دین کے لیے، اور اس کے علاوہ جب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ کو اپنے شیرخوار بیٹے کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں جہاں کوئی آبادی نہیں، غیر آباد علاقے میں چھوڑ دو، بیابان میں، پہاڑوں میں، وادی غیر ذی زرع میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکم بھی پورا کر دیا۔ اماں ہاجرہ علیہ السلام کو بتایا نہیں تھا، تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو اماں ہاجرہ علیہ السلام جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے چلتے چلتے وہ پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں کس کے لیے چھوڑا، ہمیں کس کے لیے چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے یعنی حکم نہیں تھا بات کرنے کا، تو انہوں نے کہا اللہ امرک، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ پھر اماں ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اذن لن یضیعن اللہ، اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا تو اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا امتحان۔ اب جب شیرخوار بچہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو اماں ہاجرہ علیہ السلام جو ہے 7 چکریں کاٹی، تو اللہ نے جو ہے ان کے لیے پانی جو ہے تلاش کرنے کے لیے اللہ نے زمزم کا جو ہے جنت کا چشمہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب چلنے کے قابل ہوئے تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے انی ارافی المنام، خواب کے ذریعے حکم آیا انی اذبحہ کا، کہ بیٹا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہوا، اب اپنی قربانی، اپنے گھر والوں کی قربانی اور ہجرت، گھر والوں کو چھوڑنا اور گھر والوں کو بیابان میں جو ہے اللہ کے حکم پر چھوڑنا بہت بڑی قربانیاں ہیں بھائی۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے بیٹے کو میرے حکم پر قربان کر دو، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اپنے بیٹے کو جب خواب بیان کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو اللہ تعالیٰ کا آپ کو حکم ہوا ہے اس پر جو ہے عمل کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، میں باؤں گا نہیں، میں جزا فضا نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ہاں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں برابر ہو گئے، دونوں تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو قربان کرنے۔ اب اندازہ کریں، پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے آگ میں جلنے کے لیے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ اب امتحان تھا کہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دو، اب ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ اب وہی خواب جتنا دیکھا تھا وہاں تک پہنچے کہ میں اپنے بیٹے کو گویا ذبح کر رہا ہوں، تو اللہ نے فرمایا قد صدقت رؤیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، منہ کے بل لٹایا اسماعیل علیہ السلام کو، اور وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا، اور وہ جو ہے وہ ذبح ہونے لگا، لیکن اللہ نے چوری کو حکم دیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بال کو بھی جو ہے نقصان نہیں دیا۔ تو اللہ جل شانہ ذات عالی نے کیا فرمایا کہ میں نے قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے اللہ کا حکم، آپ نے خواب سچا کر دکھایا اور میرا حکم پورا کر دیا۔ یہ ہے فأتمہن، جو اللہ نے امتحانات کے ذریعے آزمائش کی تھی تو وہ امتحانات بھی پورے اترے۔ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام وہ وفا جنہیں وفاداری کی اللہ کے ساتھ، ہر حکم کو کمال تک پہنچایا، یہ امتحانات تھے۔ اس میں بھی اور بھی فاتم ان اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اس میں اور بھی وضاحت ہے، تفصیل ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے امتحانات پہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جتنے بھی احکامات ہیں سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ دعا کریں، امین۔ الحمدللہ رب العالمین۔